حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو حجر اسود کے سامنے، وہ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس کے سامنے آ کر کہنے لگے واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کا نفع کر سکتا ہے۔ اگر میں نے مدینے والے کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے بوسہ دیتے تھے، میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا، یہ سنت کی وجہ سے بوسہ دے رہا ہوں، وگرنہ تیرے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ہمارے یہاں سے حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں جہاں کو سفید پتھر دیکھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس کو چومنا شروع کر دیتے۔ کسی پتھر کو چومنا درست نہیں ہے سوائے حجر اسود کے، اس میں بھی کسی کو تکلیف نہ دو، دھکے نہ دو۔ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ اکبر دور سے کہہ دو استلام ہو جائے گا، یہی کافی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ دو استلام ہو جائے گا۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ وہاں دھکے دے کر اور لوگوں کو مار کے جا کے زبردستی حجر اسود کو چومے۔ ہاں اگر ویسے موقع مل جائے تو حجر اسود کو چومے، اس کے علاوہ کوئی اور پتھر چومنا درست نہیں۔ اللہ کے رسول نے نہیں چوما، آپ نے پورا طواف کرتے ہوئے صرف حجر اسود کو چومے یا رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا صرف، اگر ہاتھ لگ جائے موقع ملے تو اس کو چوما نہیں ہے، لہذا اس کو چومنا درست نہیں۔ مقام ابراہیم وہاں پڑا ہوا ہے پتھر، اس کے گرد وہ ایک انہوں نے بکس بنایا ہوا ہے، گنبد بنایا ہے، وہ پیتل کا بنا ہوا ہے، اس کو چومتے ہیں، اس کے ساتھ جائے نماز لگاتے ہیں، اس کے ساتھ کپڑے لگاتے ہیں، اس کو گھسیٹتے ہیں، ساتھ ساتھ رگڑتے ہیں اس کے ساتھ، یہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں، پولیس والے، متوع، علماء، ان کو روکو، ان کو سمجھاؤ، وہ ادھر سے روکتے ہیں، یہ ادھر سے دھکا دے کر پیچھے سے دال لگا کے کسی نہ کسی طرح کہتے ہیں کہ اس کو ہمارا کپڑا لگ جائے بات ہماری نجات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی یہی صورتحال ہے۔ اب تنگ اگر انہوں نے جالی سے دور بیریئر لگا دیے ہیں، مگر نہ کہتے تھے کہ جالی کو کسی طرح کپڑا ہمارا لگ جائے۔ جالی کے اندر کتنی دیواریں ہیں، اس کے اندر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو اللہ کے رسول کا وہ طریقہ اختیار کریں، اللہ کے رسول کا طریقہ اختیار کریں جو نبی علیہ السلام کرتے تھے، اس میں خیر اور بھلائی ہے۔